بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کی مثل اس پر آئی ہوئی برائی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے، جب تک کہ اس بندے نے کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے ناتا توڑنے کی دعا نہ کی ہو۔ اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا: ما من رجل يدعو اللہ بدعاء الا استجیب لہ، کوئی بندہ بھی جب اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو ضرور بضرور قبول کرتا ہے۔ اب قبولیت کی ایک صورت یہ ہے فَإِمَّا أَن يُعَجِّلَ فِي الدُّنْيَا، یا تو یہ ہے کہ اسی دعا کو جو وہ مانگ رہا ہے وہی چیز اس کو دنیا میں عطا کر دی جاتی ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے یہ دعا آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں احادیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کی ہوئی دعا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دعا کا کوئی فائدہ نہ ہو، یا تو وہی بات جو مانگا وہی عطا کر دیا گیا، الا آتاہ اللہ ما سأل، جو مانگا وہی دے دیا۔ دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے او کف عنہ من السوء مثلہ، جو مانگا ہے اس کی مثل کوئی برائی آنے والی تھی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ایسی ایکسیڈنٹ کی صورت، خدا نہ خواستہ کوئی، تو اس کو دور کر دیا اس دعا کے بدلے میں۔ یا آخری صورت یہ ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور قیامت والے دن ان دعاؤں کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو ہر صورت میں دعا فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے۔ اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے رکھیں، آہوزاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے وہ کبھی بھی خالی واپس نہیں لوٹیں گے، یا تو وہی ملے گا جو مانگا یا اس کے بدلے میں کوئی تکلیف مصیبت دور ہوگی، نہیں تو یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ دعا ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔